زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس۔ نفس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم تصور زمان و مکان یعنی کہ ٹائم اینڈ اسپیس کا ہے۔ یہیں سے شعوری کوشش کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ زمان و مکان دوئی ہے، ڈویلٹی ہے۔ نفس دوئی کا تاثر پیدا کرنے کے لیے خود کو ہر شے سے علیحدہ یا الگ کرتا ہے۔ اس علیحدگی کے لیے اسے اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے ایسے سمجھتے ہیں شاہد یعنی کہ آبزرور اور مشہود یعنی کہ دیٹ وچ از دا آبزروڈ، ان کے درمیان ایک خلا ہے، اسپیس۔ یہ مکان ہے۔ اس مکان میں، اسپیس میں، جو شاہد اور مشہود کے درمیان یعنی کہ جو آبزرور ہے اینڈ دیٹ وچ از دا آبزروڈ، ان بٹوین دیم خلا کی صورت موجود ہے، فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے میئر یا ڈسٹنس کہتے ہیں۔ اس ڈسٹنس کو یا اس میئر میں شاہد کی معلومات مشہود تک اور مشہود کی معلومات شاہد تک لے جانے کے لیے تھاٹ پیدا ہوتی ہے، جو اس فاصلے میں آنے اور جانے کا سفر طے کرتی ہے۔ اس سوچ کے آنے اور جانے میں جو شے پیدا ہوتی ہے اسے وقت کہتے ہیں۔ اس لیے سوچ یعنی کہ تھاٹ وقت، ٹائم ہے۔ یہ ہے زمان و مکان کی درست تعریف، ورنہ جہاں بھی دیکھا وہاں زمان کو وقت، ٹائم اور مکان کو خلا یعنی کہ اسپیس کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔ فاصلے کا، ڈسٹنس، میئرمنٹ کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ لگتا تو یہی ہے کہ زمان و مکان یعنی کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی اس سے زیادہ آسان تعریف اور کوئی نہیں۔ پھر بھی اس کا سمجھ آ جانا ایک الگ ہی شے ہے، اس لیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو زمان و مکان سمجھ میں آ گیا اس کی بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ انگریزی میں کچھ اس طرح سے ہے: There is a space between the observer and the observed. In that space, there is distance, and in that distance, thought is taking place, which is time. وقت یعنی کہ ٹائم دو طرح کا ہے۔ ایک حیاتیاتی بایولوجیکل ٹائم، یہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ چاند بھی ہے، اور اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے وقت کی منازل طے کی جاتی ہیں۔ بایولوجیکل ٹائم تقریباً اپنی انتہاؤں پر پہنچ چکا ہے۔ دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے، اسے اب زیادہ دیر تک بچایا نہ جا سکے گا، یہ حقیقت ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ وقت دو طرح کا بالکل ایسے ہے جیسے کہ گریوٹی یعنی کشش ثقل۔ کشش ثقل دو طرح کی ہے۔ پہلی وہ ہے جو زمین میں پر موجود انسان سمیت ہر شے کو زمین سے جوڑے ہوئے ہے، بائنڈ کیے ہوئے ہے۔ دوسری وہ ہے جو زمین کو خلا میں اس کے مدار سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ یہ دوسری طرح کی فورس آف گریوٹی زمین پر موجود انسانوں سمیت کسی شے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلا باز جب خلا میں حرکت کرتے ہیں تو ان پر کوئی کشش ثقل نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر ڈولتے پھرتے ہیں، مگر عین اسی وقت ان کے ارد گرد خلا میں موجود زمین سمیت تمام سیارے، ستارے، چاند، سورج، ہر شے اپنی سمت پر چل رہی ہوتی ہے۔ زمین سے خلا میں جانے والی ہر شے کشش ثقل سے آزاد ہوتی ہے، تو پھر خود زمین کو یہ آزادی کیوں نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اسی خلا میں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ایک اور طرح کی کشش ثقل ہے جس نے زمین کو خلا میں باندھ رکھا ہے۔ اس دوسری قسم کی کشش ثقل کا اثر صرف خلائی اجسام پر ہوتا ہے۔ وقت، ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ کشش ثقل کی طرح وقت بھی دو قسم کا ہے۔ جو حیاتیاتی وقت یعنی کہ بایولوجیکل ٹائم ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کرونالوجیکل وقت ہے، اسے ہر حال میں چلنا ہے۔ سورج کو نکلنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اسے ایک دن روک دے گا۔ قیامت کا مطلب وقت کا اختتام ہے، اینڈ آف ٹائم۔ دوسری طرف کے وقت کو نفسیاتی وقت یعنی کہ سائیکولوجیکل ٹائم کہتے ہیں۔ یہ سوچ کی حرکت ہے، موومنٹ آف تھاٹ۔ نفسیاتی وقت خواہش میں لپٹا ہوا ہے، ڈیزائر میں لپٹا ہوا،
یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ، انسان جو آج نہیں ہے وہ کل تک بن جانے کی سوچ، یہ وسعت، ایکسپینشن ہے کی سوچ ہے جو اپنی ذات میں خود ایک خواہش ہے۔ یہ ارتقاء ایوولوشن کا حصہ ہے، یہ نفسیاتی ارتقاء ہے جو جاری ہے۔ سائیکولوجیکل ایوولوشن ہے، حیاتیاتی ارتقاء یعنی کہ بائیولوجیکل ایوولوشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ اب 3 یا 4 نہیں ہو جائیں گے، 2 ہی رہیں گے۔ نفسیاتی وقت، سائیکولوجیکل ٹائم، امید بھی ہے۔ جو ماضی میں ہو چکا اسے بہتر کرنے کی سوچ میں وقت ہے، اس سے بچنے کی سوچ وقت ہے، اسے دبانے، دوبارہ کرنے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کرنے کی سوچ وقت ہے۔ یہی سائیکولوجیکل ٹائم ہے جو انفرادیت میں بھی چل رہا ہے اور اجتماعی انسانیت میں بھی کار فرما ہے۔ نفس سے آزاد ہونے کے لیے ذہن کو اپنے نفسیاتی وقت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ حیاتیاتی وقت کو روکا نہیں جا سکتا، مگر نفسیاتی وقت 100% روکا جا سکتا ہے، تبدیل اور ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ موت کی صورت میں از خود ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کی موت نفس کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ وقت کے بعد فاصلے یعنی کہ ڈسٹینس یا میئر کی باری آتی ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید، اس کی بنیاد فاصلہ یا پیمائش، میئرمنٹ ہے۔ اگر میئرمنٹ نہ ہو تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، چاہے وہ پیمانہ، رولر ہو یا سوچ کا فاصلہ یعنی کہ ڈسٹینس ہو، ایک ہی بات ہے، دونوں نام پیمائش کے ہی ہیں۔ فاصلے کے بغیر کوئی پیمائش نہیں ہے۔ یہ پیمائش انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ پیمائش کا یہ آئیڈیا سب سے پہلے قدیم یونان میں آیا اور وہاں سے تمام دنیا خصوصاً مغرب کو منتقل ہوا۔ اسی پیمائش کے اصول سے ریاضی یا میتھمیٹکس وجود میں آیا۔ یہ پیمائش صرف ریاضی تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے انسان نے کمپیئر کرنا سیکھا ہے، ایک شاعر سے دوسرے شاعر کا تقابل، ایک مذہب سے دوسرے مذہب اور ایک انسان سے دوسرے انسان کا موازنہ اسی پیمائش یا میئرمنٹ سے وجود میں آیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نفس میں بھی ہر وقت تقابل، کمپیریزن کار فرما ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے، مزید پیسہ، مزید طاقت، یہ سب تقابل یا کمپیریزن سے ہوتا ہے جس کی بنیاد پیمائش یا میئرمنٹ ہے۔ مکان یعنی کہ اسپیس بھی اسی طرح 2 قسم کا ہے، مادی اور نفسیاتی۔ مادی اسپیس، مٹیریلسٹک اسپیس، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے شہروں یعنی کہ میگا سٹیز کو دیکھیں۔ لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہے، انسانوں کی اس قدر کثرت ہے کہ خدا کی پناہ۔ نتیجہ اس کا یہ کہ مکان چھوٹے اور گلیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ جب باہر کی دنیا میں اسپیس کم ہونے لگتی ہے تو نفسیاتی گھٹن بے پناہ بڑھتی ہے۔ حد سے زیادہ بڑے شہر جرائم اور ظلم کی پیداوار کو بے اندازہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے رہنے والے عظیم دباؤ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اس کا تجربہ آپ کسی پرہجوم جگہ پر یا لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ٹرین، بس یا لفٹ میں کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کو دھکے دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس جگہ یا اسپیس بہت کم رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں کے رہنے والے چھٹیوں میں مضافاتی علاقوں، پارکس اور پہاڑی مقامات کا بھاگم بھاگ رخ کرتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ دیر کے لیے جگہ یا اسپیس چاہیے ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ فارمولہ کچھ مدت کے لیے کام کرتا ہے لیکن پھر اس کے اثرات تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہی بھیڑ زدہ پرہجوم زندگی انسان کو وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس دیہات اور کھلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اکثر کہیں بھی جانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ کشادگی میں ہوتے ہیں۔ ہاں، سیر و تفریح کی بات اور ہے، کسی بھی قسم کے جانوروں کو ان کی گنجائش سے کہیں کم جگہ میں بند کر دیا جائے تو کچھ ہی دیر میں ان میں بے چینی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچے بھول بھال کر ایک دوسرے پر سانس لینے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی فطرت انسانوں کی ہے جس پر ہر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نفسیاتی مکان یعنی کہ سائیکولوجیکل اسپیس جو کہ ہمارا شعور ہے، اس میں بھی بہت تنگی ہوتی ہے۔ یہاں معلومات کا بے اندازہ ہجوم ہوتا ہے۔ پہلے بھی لکھا جا چکا کہ ہم دوسروں کے علم سے کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں۔ ذہن میں علم کے ساتھ خوف، لالچ، بغض، حسد، کینہ، محبت، نفرت، امید، خوشی، طاقت، کمزوری
زندگی، موت اور نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ذہن میں دنیاوی علم بے پناہ غالب ہوتا ہے۔ ذہن یعنی کہ مائنڈ ہمیشہ مقبوضہ حالت میں آکوپیشن میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اسپیس بہت کم ہوتی ہے۔ اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمارا شعور ہر قسم کی معلومات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی اصل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو بے ترتیب ادھر ادھر کے علم سے ہے۔ ذہن میں بے پناہ گنجائش ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر اس میں کوڑے کا ڈھیر اکٹھا کر کے پہاڑ بنا دیں تو ساری جگہ اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جبکہ نافع علم ہمیشہ کسی ترتیب میں ہوتا ہے، وہ کسی آرڈر میں ہوتا ہے، تب ہی نفع دے سکتا ہے۔ اگر اسکول کی جماعتیں یعنی کہ کلاسز نظم و ضبط آرڈر کے بغیر ہوں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر پرائمری سے پہلے ہی میٹرک کرنے پر انسان کمر بستہ ہو جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ اگر خلا یعنی کہ کاسموس کا مشاہدہ کریں، بھری پڑی ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت سیاروں ستاروں سے، اربوں خربوں، ہر گنتی سے زیادہ خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار، پیچیدہ ترین کہکشائیں، خربوں ستارے سیاروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، مگر ایک بے حد خوبصورت ترتیب کے ساتھ، میگنیفیسنٹ ڈسپلن کے ساتھ اللہ اس کائنات میں کار فرما ہے۔ ذہن انسان میں بھی اتنی ہی عظیم گنجائش ہے۔ علم کے بے قرار سمندر پیے جا سکتے ہیں اور تشنگی ہے کہ پھر بھی باقی رہے گی۔ بات ساری یہ ہے کہ ذہن میں علم ہے یا کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے۔ انسان اس قسم کے پاگل پن میں مصروف ایک الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ اس کی انفرادی دنیا ہو یا ایک نفس سارے انسانوں میں متشکل ہو کر اجتماعی طور پر اس سیارے کو، جس کا نام اس کو بنانے والے نے دنیا رکھا ہے، چلانے کی کوشش کرے۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر کے کچرے کو صاف نہیں کرتا، اپنے اندر موجود علم کو ترتیب نہیں دیتا، ری آرگنائز نہیں کرتا، تب تک اسے اعلیٰ شعور عطا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جس صفائی کی، جس پاکیزگی، پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، اسے تزکیہ نفس یعنی کہ پیوریفیکیشن آف دا سیلف کہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے ہی جس سے گریزاں ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کو کبھی کوئی درست سمت میں نہ چلا سکا۔ اس روئے زمین پر اگر کبھی مکمل انقلاب آیا ہے تو حضور کی حیات مبارکہ میں آیا ہے۔ آپ کے طفیل اللہ نے انسانوں کو اسلام عطا فرمایا، جس کی بنیاد ہی نفس کا تزکیہ ہے۔ اجتماعیت کو ٹھیک کرنا تب تک نہ تو ہمارا فرض ہے اور نہ ہی ہم سے ایسا ہو سکتا ہے، جب تک کہ ہم اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں خود پر لاگو یا اپلائی کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ نفس انفرادی طور پر خود کو پاک کرنے میں کامیابی حاصل کر لے تو ایسا نفس دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے نفع کا، ہدایت کا سبب بن کر اللہ کے ہاں کامران ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ایک خواب ہی رہے گا۔ نفس کو خود میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، اسپیس چاہیے تاکہ شعور اعلیٰ سطح پر متمکن ہو اور اس اصل علم کا نزول ہو سکے۔ اس کے لیے نفس کو اپنے اندر چلتے وقت کو درست کرنا ہے، بدلنا ہے، اور کبھی کبھی اسے ختم بھی کر دینا ہے۔ وقت سوچ ہے، یہ سوچ کی حرکت ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے وقت بدل جاتا ہے۔ نفس سمیت یہ ساری دنیا، یہ زمان و مکان، سب کچھ بدل جاتا ہے۔